بیت المقدس وہ مقدس سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام نے سجدے کیے، جہاں فرشتوں کے قافلے اترے اور جہاں سے معراج کی رات آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی طرف مسلمانوں نے اپنی ابتدائی نمازوں میں رخ کیا۔ یہ اسلام کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ محض ایک شہر نہیں، یہ امت مسلمہ کی روح ہے۔ رسول اکرم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قبلہ اس گھر کی طرف ہو جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، یعنی کعبۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور پھر ایک دن نماز کے دوران اللہ کا حکم نازل ہوا اور قبلہ مسجد اقصی سے بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ بیت المقدس کی اہمیت اسلام کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی، مگر تاریخ نے ایک ایسا دور بھی دیکھا جب یہی مقدس شہر ظلم اور خون میں ڈبو دیا گیا۔ 15 جولائی 1099 کو یورپ کے صلیبی لشکروں نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ شہر کی دیواریں توڑ دی گئیں اور اگلے 3 دن انسانیت کے لیے سیاہ ترین دن ثابت ہوئے۔ 70,000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے، گلیاں خون سے بھر گئیں، مائیں بچوں کی لاشیں اٹھائے روتی رہیں اور مسجد اقصی میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ تبت الصخرہ پر صلیب گاڑ دی گئی اور پورے یورپ نے اس ظلم کو مقدس جنگ قرار دیا۔ اس وقت مسلم دنیا ٹوٹ چکی تھی، سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، شام، عراق اور مصر سیاسی انتشار کا شکار تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور امت کا کوئی مشترکہ مقصد باقی نہ رہا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی ایک ایسا خواب بن گئی جسے ناممکن سمجھا جانے لگا، مگر اللہ کے رسول کی پیشگوئی تاریخ کے اوراق میں لکھی جا چکی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، تم قسطنطنیہ بھی فتح کرو گے اور بیت المقدس بھی۔ یہ وعدہ پورا ہونا تھا اور اس کے لیے اللہ نے ایک بچے کو چن لیا۔ دجلہ کے کنارے ایک رات ایک کم عمر بچہ بغداد کے ایک بڑھئی کی کہانی سن کر رو پڑا۔ وہ بڑھئی ایک ممبر بنا رہا تھا اور کہتا تھا، یہ ممبر بیت المقدس کے لیے ہے، اسے وہی شخص نصب کرے گا جسے اللہ خود چنے گا۔ اسی رات اس بچے نے دعا کی، اے اللہ مجھے وہ انسان بنا دے جو بیت المقدس آزاد کرے۔ یہ بچہ یوسف بن ایوب تھا جو تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کہلایا۔ صلاح الدین ایوبی علم، تقوی اور صبر کی مثال تھے۔ وہ سپاہی بننے سے پہلے عالم تھے اور فاتح بننے سے پہلے ایک درد رکھنے والے مومن۔ انہوں نے دمشق میں قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ سلطان نور الدین زنگی کی صحبت نے انہیں نظم، حکمت عملی اور قیادت سکھائی۔ مصر پہنچ کر انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، امت کو ایک عقیدے اور ایک مقصد پر جمع کیا اور برسوں تک صبر، تیاری اور اصلاح کا راستہ اختیار کیا۔ وہ صرف صلیبیوں سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ مسلمانوں کی نا اتفاقی سے لڑ رہے تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 4 جولائی 1178 میدان حطین، شدید گرمی، پانی کی قلت اور دانشمندانہ حکمت عملی نے صلیبی لشکر کو توڑ دیا۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی، یہ بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ تھا۔ چند ہی مہینوں بعد بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ 20 ستمبر 1178 کو مسلمان لشکر شہر کے دروازوں پر کھڑا تھا اور پھر 2 اکتوبر 1187 جمعہ کے دن 27 رجب وہ دن آیا جب 88 سال بعد بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ مگر یہ فتح تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ انتقام کی کہانی نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت عدل کے سامنے جھک گئی۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے، مگر نہ غرور تھا نہ فتح کے نعرے، سر جھکا ہوا تھا اور دل شکر سے بھرا ہوا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ کہا گیا کہ کوئی عورت قتل نہیں کی جائے گی، کوئی بچہ غلام نہیں بنایا جائے گا، کوئی بوڑھا ستایا نہیں جائے گا۔ جو شہر کل تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، آج وہاں امان بانٹی جا رہی تھی۔ یہ وہ عدل تھا
जिसने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। वही शहर जहां 88 साल पहले 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, आज वहां एक भी बेगुनाह का खून नहीं बहा। मस्जिद अक्सा को पाक किया गया, बरसों की गिर्द साफ की गई, तब तो सखरा से सलीब उतारी गई और अल्लाह की वादानियत का ऐलान किया गया। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार एक बढ़ई ने बरसों किया था। वो मिंबर जो उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ बनाया गया था, आखिरकार मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दिया गया। ये सिर्फ लकड़ी का मिंबर नहीं था, ये सब्र, ईमान और वादे की तकमील थी। 1193 में सलाहुद्दीन अयूबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। न सोने के महल छोड़े, न खजानों के संदूक, सिर्फ एक सादा कफन। और उस कफन को नेज़े पर उठाकर ऐलान किया गया, ऐ लोगो देख लो, मिस्र, शाम और बैतुल मुक़द्दस का फातेह दुनिया से सिर्फ ये कफन लेकर गया है। यही दुनिया की हकीकत है। सदियां गुजर चुकी हैं, मगर बैतुल मुक़द्दस आज भी आजमाइश में है। और तारीख के औराक से सलाहुद्दीन अयूबी की आवाज आज भी गूंजती है, तुम कैसे हंस सकते हो जबकि बैतुल मुक़द्दस गुलाम हो। ये सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं, ये ईमान, गैरत और जिम्मेदारी का सवाल है।